اللہ نے جو سب سے پہلی بنیاد کاٹ دی اس چیز کی وہ یہ دیکھیے، اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد و عورت سے بنایا ہے۔ بھائی کوئی چیز آپس میں ایک دوسرے سے ممتاز کیسے ہوتی ہے؟ 3 اسباب ہیں ممتاز ہونے کے، یا تو اس کا را مٹیریل اچھا ہے تو وہ چیز اچھی ہوگی، بنانے والا الگ الگ ہو جائے تو جیسی صنعت ہو ایسا مصنوع، بن جانے کے بعد اس کی الگ الگ کیفیت ہے۔ کوئی چیز جو ایک دوسرے سے ممتاز ہوتی ہے اس امتیاز کے 3 وجوہات ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اس کے اجزاء ترکیبی کا امتیاز، نمبر 2 اس کے بنانے والے فاعل اور کاریگر کا امتیاز، نمبر 3 بن جانے کے بعد جو اس کی شکل صورت ایت عارض ہوئی اس کا امتیاز۔ مثال کے طور پر ایک زیور سونے سے بنا ہوا ہے اور ایک زیور چاندی کا بنا ہوا ہے، بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ چاندی سے بنا ہوا چاہے جتنا اچھا ہو اچھا کاریگر کا، مگر قیمت میں سونے سے بنے ہوئے جبر کے کم رہے گا۔ یہاں سونے کو چاندی سے جو امتیاز حاصل ہو رہا ہے وہ را مٹیریل کی قیمت اور امتیاز کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک زیور سونے کا بنا ہوا، ایک زیور چاندی کا بنا ہوا، مگر چاندی کا زیور سونے کے زیور سے کم قیمت کا ہوگا اور سونے کا زیور چاندی کی قیمت سے زیادہ قیمت کا ہوگا۔ یہاں امتیاز را مٹیریل کی بنیاد پر ہوا، جس سے وہ چیز بنی اس میں الگ الگ ہونے کی بنیاد پر ہوا۔ یا امتیاز اور ترجیح کیسے حاصل ہوتی ہے؟ بنانے والے کی صنعت کی بنیاد پر۔ وہی سونا ہے، اس سونار نے بنایا، ہاتھ صاف نہیں تھا جناب، ٹھیک ہے، مگر ہم وہ والا نہیں لیں گے۔ وہی سونا ہے، فلاں سونار نے بنایا ہے، مگر اس کا اتنا ہاتھ صاف ہے کہ لوگ اس کے یہاں لائن لگا کے سونا ایسے خریدتے ہیں کہ فری میں سونا بانٹ رہا ہو۔ سونے سے یہ بھی بنایا، سونے سے وہ بھی بنایا، مگر بنانے والا الگ ہو گیا، اس کے امتیاز سے سامان میں امتیازی صفت پیدا ہو گئی۔ اللہ نے صاف کہہ دیا اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ، میں نے بنایا ایک مرد و عورت سے بنایا، را مٹیریل بھی ایک مرد و عورت، بنانے والا بھی ایک اللہ تعالی۔ جب بنانے والا ایک ہے، را مٹیریل ایک ہے، تو انسانیت میں فرق کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جب بنانے والا ایک ہے، سانے ایک ہے، جائل ایک ہے، خالق ایک ہے، اور جس سے اس نے بنایا من ذکر و انثیٰ، ایک ہی مرد و عورت سے بنایا، را مٹیریل بھی ایک۔ جب بنانے والا بھی ایک ہے، را مٹیریل بھی ایک ہے، تو اب امتیاز کیسے ہوگا ایک کو دوسرے سے؟ ہاں، بنانے والا بھی ایک ہو، را مٹیریل بھی ایک ہو، لیکن اب بننے کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کبھی کوئی چیز الگ طریقے سے بن جاتی ہے، کبھی کوئی چیز الگ طریقے سے بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سونا ہے، کاریگر بھی وہی ہے، لیکن وہ کاریگر اپنے اس سونے سے کبھی کنگن بناتا ہے، کبھی پازیب بناتا ہے، کبھی کان کی بالی بناتا ہے، کبھی ایئر ٹاپ بناتا ہے، کبھی آئی برو پہ لگانے کے لیے کوئی چیز بناتا ہے۔ سامان بھی ایک ہے، را مٹیریل بھی ایک ہے، بنانے والا بھی ایک ہے، لیکن جس چیز کو بنایا، بننے کے بعد اس چیز کی الگ الگ شکلیں بنتی چلی گئی، تو سارے زیور زیور ہونے کے اعتبار سے ایک ہے، لیکن بنانے والے نے پائل کو پائل کی شکل میں اس لیے ڈھالا کہ وہ ایئر ٹاپ سے الگ ہو سکے، کان کی بالی کو الگ سانچے میں اس لیے ڈھالا کہ پازیب سے الگ ہو سکے، ناک کی زیور کو الگ بنایا تاکہ وہ دوسرے زیور سے الگ ہو سکے۔ اللہ نے ایک مرد و عورت سے انسانوں کو بنا کر کے کسی کو کالا بنایا، کسی کو گوڑا بنایا، کسی کو موٹا بنایا، کسی کو دبلا بنایا، کسی کو لمبا بنایا، کسی کو ناٹا بنایا۔ اس میں انسانوں کا بھی کوئی دخل نہیں ہے، اللہ نے اس لیے بنایا کہ انسان ایک دوسرے سے ممتاز ہو سکے، الگ ہو سکے، پہچانا جا سکے۔ اب یہ تینوں پوائنٹ، بنانے والا بھی ایک، را مٹیریل بھی ایک، اور اس کے بعد جو خصوصیات بنتی ہے شعوب و قبائل کی، اللہ نے یہ اس لیے بنایا کہ آپ پہچانے جائیں۔ لیکن اس کو ہم نے کیا بنا دیا؟ جو تعارف کا ذریعہ تھا، ایک دوسرے سے پہچان کا ذریعہ تھا، اس کو تفاخر کا ذریعہ بنا دیا۔
واہ صاحب ہماری ناک اتنی اونچی ہے، آپ ہمارے مقابلے میں آ سکتے ہو، جاؤ پہلے ناک سیدھی کر کے آپ تب مناظرہ کرنا۔ واہ صاحب دن دیکھ لے تو لگے دن کو رات کی کمبل اوڑھنی پڑ جائے، اور تم ہمارے کلر سے مقابلہ کرنے آئے۔ اور آگے بڑھے، میں شیخ صاحب ہوں نا، تم جولہا اور انصاری ہو، میرا مقابلہ کرنے آئے ہو۔ اور انصاری صاحب بھی اب آج کل انصاری جولہا نہ رہے، انصاری بن گئے، تو اب منصوری کو گھاس نہیں ڈال رہے ہیں۔ شیخ، انصاری، منصوری، یہ وہ، اور آگے بڑھ جائیے، یہ بہاری ہے، وہ بہاری، یہ بھیا ہے، وہ بھیا۔ کہاں اللہ کس کو کس روئے زمین کے کس حصے پہ پیدا کرے گا؟ آپ اپنے اختیار سے آسمان سے کود کے نہیں آئے، اللہ نے بہار میں بنایا، یو پی میں بنایا، انڈیا میں بنایا، دوسرے ملکوں میں بنایا۔ یہ تو اللہ کا کام ہے، کس نے فخر کا ذریعہ آپ کو بتا دیا ہے؟ یہ تو اللہ کا کام تھا، اس نے جو کیا۔ پوری انسانی برادری ایک ہوئی، ایک آدم اور حوا سے پیدا ہوئے۔